نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وعن أبي معاوية الفزاري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة حب العيش وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے رحمت اور تمام کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور جیسے آپ کو ساری کائنات پر اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی اور ساری کائنات پر آپ کو منتخب کیا، اسی طرح میرے بھائیو اللہ پاک نے اس امت کو بھی تمام امتوں سے بہتر، تمام امتوں سے افضل اور تمام امتوں سے اعلیٰ امت بنایا۔ انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، تم سب سے بڑھیا امت ہو اور سب سے بہتر امت ہو۔ جتنی بھی پہلی امتیں گزری ہیں ان میں تمہیں اللہ پاک نے سب سے بہتر اور سب سے افضل بنایا ہے۔ اب میرے بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ فضیلت کیوں دی گئی؟ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے یہ فضیلت ہمیں کیوں عطا فرمائی؟ میرے بھائیوں، کسی چیز کی بھی فضیلت اور کسی چیز کی بھی قیمت جو لگتی ہے وہ اس کے کسی صفت پر لگتی ہے، کسی عہدے پر لگتی ہے۔ اس امت کو اللہ پاک نے نبوت والا کام عطا فرمایا، اس امت کو اللہ پاک نے نبیوں والی محنت عطا فرمائی، اور اس امت کے مقدر میں اللہ پاک نے گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر سارے عالم میں ہدایت کے پیغام کو پہنچانا، اور سارے عالم میں در بدر پھرنا، ٹھوکریں کھانا، اور بیوی بچوں کی جدائیاں برداشت کرنا، اور ماں باپ کی جدائیاں برداشت کرنا، اور اپنے وطن سے دور ہو کر میرے بھائیو غریب الوطنی کی پردیس کی موت مرنا، اور اس کے لیے بھوک پیاس کی حالت میں چلنا، اس امت کی شان بنایا کہ یہ امت نبیوں کی شان کی طرح میرے دین کو لے کر در بدر پھرے گی اور ٹھوکریں کھائے گی، اور میرے نام کی طرف دعوت دے گی اور میری طرف پکارے گی۔ اس پر میں اس امت کو سارے عالم کا سردار بنا رہا ہوں۔ چنانچہ جب ربیعی بن عامر نے پوچھا کہ تم
سے رستم نے پوچھا کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں؟ کیا تمہیں بھوک نے نکالا ہے یا تمہیں ملک نے نکالا ہے یا تمہیں مال نے نکالا ہے؟ کس چیز کے لیے ہمارے پاس آئے ہو؟ پیسہ چاہتے ہو تو دیتے ہیں، ملک چاہتے ہو تو جتنا فتح کر چکے ہو یہی لے لو، واپس چلے جاؤ، تمہارے امیر کو دگنا دے دیں گے، تمہیں بھی اتنا دے دیں گے، کپڑے بھی دے دیں گے، اب تم واپس چلے جاؤ اور اسی پر اکتفا کر لو۔ حضرت ربیع بن عامر کو اللہ جزائے خیر دے، میرے بھائیو اللہ تمام صحابہ کو جزائے خیر دے، جو بیوی بچوں کی جدائیاں اور ماں باپ کی جدائیاں اور کاروبار کی جدائیاں اور اپنی ذات کی قربانیاں اور اپنے جذبات کی قربانیاں اور اپنے احساسات کی قربانیاں اور اپنی ہر چیز کی قربانی دے کر ساری امت کو قیامت تک کے لیے بتا گئے کہ دین کا کام اس طرح پر کیا جاتا ہے۔ بوڑھے بھی کر کے دکھا گئے، جوان بھی کر کے دکھا گئے، شادی شدہ بھی کر کے دکھا گئے، غیر شادی شدہ بھی کر کے دکھا گئے، اور میرے بھائیوں بچے بھی کر کے دکھا گئے، اور عورتیں بھی کر کے دکھا گئیں، اور بوڑھی عورتیں بھی کر کے دکھا گئیں، اور جوان بھی کر کے دکھا گئیں کہ دنیا میں دین کو اس طرح پر زندہ کیا جاتا ہے اور اپنے جذبات کو اس طرح پر پیسا جاتا ہے اور اپنے احساسات کو اس طرح قربان کیا جاتا ہے۔ ہم قیامت تک کے لیے تمہیں نمونہ دے کر جا رہے ہیں، اب تمہارے لیے حجت باقی نہیں رہے گی کہ ہم دین کو دنیا میں کیسے پھیلاتے اور دین کا کام دنیا میں کیسے کرتے، ہمیں تو یہ معذوری تھی اور یہ معذوری تھی۔ میرے بھائیوں صحابہ نے ساری امت کو دکھلا دیا۔ حضرت ربیع بن عامر نے فرمایا سن لو بھائی رستم، نہ ملک نے ہمیں نکالا نہ مال نے، ان اللہ ابتعفنا۔ بعثت کا لفظ اللہ نبیوں کے لیے استعمال کرتا ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا۔ بعثت کا لفظ نبیوں کے لیے آیا، اور یہاں ربیع بن عامر اس کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس امت کے لیے بعثت کا لفظ صحابی استعمال کر رہا ہے، ان اللہ ابتعفنا، ہمیں ہمارے رب نے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے۔ کیوں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اپنے رب کی بندگی پر ڈال دیں، کہ ساری کائنات کا پالنے والا ایک اکیلا تنے تنہا اللہ ہے، نہ ملک، نہ مال، نہ زمین، نہ آسمان، نہ زراعت، نہ کاشتکاری، نہ تجارت، نہ کاروبار، نہ حکومت، نہ باپ پالنے والا، نہ ماں پالنے والی، نہ بھائی پالنے والا، نہ تجارت پالنے والی، تنے تنہا ایک اکیلا اللہ ہے جو سارے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ اس اللہ کے ہم داعی ہیں اور اس اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں جس اللہ نے زمین کو، آسمان کو 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر جا کے جلوہ افروز ہوا اور دن اور رات کا نظام چلایا، اور سورج کو نکالا، رات میں چاند کو نکالا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ہم نے اس چاند کی منزلیں طے کی اور اس طرز پر چاند کی منزلوں کو طے کیا کہ کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی چڑھتا ہے، کبھی غروب ہوتا ہے، کبھی پتلا ہوتے ہوتے کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، حتی عاد کالعرجون القدیم۔ اور سورج کا نظام اس کے ساتھ چلایا، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اور ہم نے سورج کا ساتھ نظام چلایا، سورج اور چاند کو اپنے اپنے مدار میں چلایا، سورج چاند میں ٹکراؤ نہیں، سورج چاند میں اختلاف نہیں، وہ اپنے مدار پہ چلایا۔
چاند اپنے مدار پہ چلایا، ان کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے، کبھی سورج کے ڈوبنے میں طلوع ہونے میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی، کبھی چاند کے نکلنے اور طلوع ہونے میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی، کبھی ستاروں کے چمکنے اور ماند پڑنے میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی۔ میں تنے تنہا چلا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، مسلمان اللہ کا سفیر تھا، یہ تجارت کا سفیر نہیں تھا کہ اپنی تجارت کی شہرت کرتا اور اپنے زراعت کی شہرت کرتا اور اپنی حکومت کی شہرت کرتا۔ ربعی کا بول دیکھو، اللہ ربعی کو جزائے خیر دے، جو ساری امت کو مقصد بتا کے جا رہا ہے۔ کیوں آئے ہو اس دنیا میں؟ کس لیے بھیجے گئے ہو اس دنیا میں؟ نہ تم کاشتکار بن کے آئے، نہ تم تاجر بن کے آئے، نہ تم حاکم بن کے آئے۔ ارے تم تو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی پر ڈالنے کے لیے آئے ہو، اور اپنی گردنوں کو بھی اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہو کہ ہمارا مالک اور خالق اور رازق اور معز اور مذل اور محیی اور ممیت اور رزاق ایک اکیلا تنہا اللہ ہے، جو سارے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ سورج کو بیچ میں کھڑا کر دے، رات نہیں آ سکتی، رات کو بیچ میں کھڑا کر دے، دن نہیں نکل سکتا۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامة من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ مجھے بتاؤ، اگر تمہارا رب رات کو کھڑا کر دے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ رات کو کھڑا کر دے گا، سورج کو کہا جائے گا مت نکلو، رات کو کہا جائے گا مت ڈھل، تیری تاریکی چلتی رہے۔ ساری کائنات کی طاقت آج سورج کو نہیں نکال سکتی کہ تیرے رب کا امر متوجہ ہو چکا ہے، اے رات رک جا اور اے سورج مت طلوع ہو۔ آج کوئی نہیں نکال سکتا۔ اللہ دکھا رہا ہے کہ میں اگر رات کو روک دوں تو کون سی طاقت ہے جو تمہارے لیے سورج کو لائے، تم دیکھ سکو۔ کچھ تو سمجھو، کچھ تو دیکھو، کچھ تو غور کرو کہ میں تمہیں کیسی کیسی نشانیاں بتلا کے اپنی طرف بلا رہا ہوں۔ میری طرف کو آؤ، ففروا الی اللہ۔ ارے میرے بندو، میری طرف کو دوڑو، ففروا الی اللہ، میری طرف کو آؤ۔ یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبا۔ اے میرے بندے، مجھے تجھ سے محبت ہے، تجھے میری عزت کی قسم، میرے حق کی قسم، تو بھی تو میرے سے محبت کر۔ تو کس کے پیچھے دوڑتا ہے؟ میں نے تجھے پروان چڑھایا، پالا پوسا، جوان کیا اور رزق دیا، عقل اور فہم دی۔ اب تو بیوی کی خاطر مجھے ٹھکراتا ہے، اور دکان کی خاطر مجھے ٹھکراتا ہے، اور کرسی کی خاطر مجھے ٹھکراتا ہے، اور وزارت کی خاطر تو میرے امر کو توڑتا ہے۔ میرے امر سے تجھے حکومت ملی، میرا امر تیری حکومت کو فنا کے گھاٹ اتارے گا۔ میرے امر سے تجھے عزت ملی، میرا امر تجھے ذلت کی وادیوں میں پھینک دے گا۔ میرے امر سے تجھے زندگی ملی، اور میرا امر تجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ میرے امر سے تجھے رزق ملا، اور میرا امر تجھے بھوک کی وادیوں میں بھٹکا دے گا۔ میرے امر سے تجھے صحت ملی، اور میرا امر تجھے بیماری کی مصیبتوں میں دھکیل دے گا۔ تو کدھر کو بھاگتا ہے مجھے چھوڑ کر؟ میں نے تجھے پیدا کیا، پروان چڑھایا اور سارے عالم سے بہتر بنایا، اور تجھے اس طرز پر اٹھایا اور پروان چڑھایا کہ اکلوہم فی مضاجعہم، میں تمہیں تمہاری خوابگاہوں میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں۔ اگر میں استحفظکم ملائکتی، اپنے فرشتوں کو تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہوں، اگر تمہارے حفاظت کے لیے میرے فرشتے نہ اتریں تو تمہیں ساری میری پوشیدہ بلائیں چیر پھاڑ کے کھا جائیں۔ میرے فرشتے تمہاری حفاظت میں چل رہے ہیں، اور میرا غیبی نظام ہے جو تمہیں آفات سے بچا رہا ہے اور آسمانی بلاؤں سے بچا رہا ہے، چھپے ہوئے فتنوں کو تم سے دور کر رہا ہے، اور تم سے ساری بلایا کو دھکیل رہا ہے۔ پھر تم کہاں مجھے چھوڑ کے بھاگتے ہو اور میرے غیر کی طرف کو متوجہ ہوتے ہو؟ میں ہی اکیلا ہوں، میں ہی تنہا ہوں، الصمد احد، میں ہی اکیلا، لا ند، کوئی میری مثال نہیں،
کوئی میرا بدل نہیں، لا مثل کوئی مثال نہیں، لا شبیہ کوئی میرے مشابہ نہیں، لا ضد کوئی میرا مقابل نہیں، کوئی میرے سامنے نہیں آ سکتا، میں ہی اکیلا تنے تنہا ہوں جو تجھے عدم سے وجود میں دے رہا ہوں۔ سوچ تو صحیح تو کیا تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جب تیرا نہ زمینوں میں ذکر تھا نہ آسمان میں ذکر تھا، میں نے زمین آسمان کی چکی کو چلایا، سورج چاند کی گردش کو چلایا، اور تجھے مٹی میں سے نطفہ بنایا، من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر تجھے نطفہ بنا کے ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر تجھے خون سے بدلا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر تجھے لوتھڑے سے بدلا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر تجھے ہڈیوں سے بدلا، فکسونا العظام لحما، پھر تم پہ گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر تجھے ایک نئی خوبصورت شکل دی، پھر بھی تو میرے سے بھاگتا ہے۔ حالانکہ یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں، ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں، اور میں تیری طرف نگاہ لگائے رکھتا ہوں کہ میرا یہ بندہ مجھے بھولا ہوا ہے، اسے مہلت دو، اسے ڈھیل دو، شاید کبھی میری طرف کو لوٹے، شاید کبھی میری طرف کو لوٹے۔ میں موت تک تجھے مہلت دیتا چلا جاتا ہوں، موت تک تجھے ڈھیل دیتا جاتا ہوں، آج آ جائے، آج آ جائے، آج آ جائے۔ میں تو تیری رحمت، اللہ اکبر، میرے بنائے ہوئے سمندروں میں تو جوش اٹھتا ہے، اور میری زمین میں زلزلے آتے ہیں، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، زمین پھٹنے کو ہوتی ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو ہوتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو ہو جاتے ہیں، جب تم میرا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں ہوں یمسک السماوات والارض ان تزولا، جو زمین آسمان کو گرنے سے روک لیتا ہوں کہ نہیں نہیں ابھی مت گرو، تجھے گرانا ہے، ابھی مت گر، میں انسان کا انتظار کر رہا ہوں، اس کی توبہ کا منتظر ہوں۔ سمندر میں جوار بھاٹا ہوتا ہے، جوش آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، سمندر میں جوش آتا ہے، اے میرے رب مجھے اجازت دے میں تیرے نافرمانوں کو غرق کر دوں۔ پشاور میں بیٹھے ہوئی نافرمانی، رات کے اندھیرے میں کیا ہوا جرم سمندر تک پہنچ رہا ہے، اور اس پر بھی اس کی نحوست گر رہی ہے، اور سمندر میں غیظ و غضب اٹھ رہا ہے کہ اے میرے رب اجازت دے ان سب کو غرق کر دوں۔ سمندر ہم سے دور، زمین ہمارے نیچے، والارض تستاذن، زمین اجازت مانگتی ہے، ان تبتلع ابن آدم، اے میرے رب مجھے اجازت دے میں تیرے اس نافرمان آدم کی اولاد کو کھڑے کھڑے کو نگل جاؤں، نشان مٹا دوں۔ اور اللہ نے بازوں کو حکم دیا، اے زمین نگل جا، اور زمین نے پکڑا، وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا جا رہا ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا، کسی پر میرا امر آیا اور میں نے زمین میں دھنسایا ہے، کسی پر میرا امر آیا، مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی پر میرا امر آیا اور میرے پانیوں نے انہیں غرق کیا ہے، کسی پر میرا امر آیا، فرشتے اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ اجازت دے اس انسان کو ختم کر دیں جو تیری نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو ختم کیا۔ منہم من اخذتہ الصیحہ، فرشتے کی چیخ نے ان کے کلیجوں کو پھاڑ دیا اور انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد
ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. دیکھ تیرے رب نے کیا سلوک کیا قوم عاد کے ساتھ جن جیسا پیدا نہیں کبھی کیا. بچہ پیدا ہوتا تھا بالغ ہونے میں 300 برس لگ جاتے تھے. 300 برس میں ان کا بچہ بالغ ہوتا تھا. ہزار برس کی عمریں تھی. لم یخلق مثلها فی البلاد, ایسا کوئی میں نے پیدا نہیں کیا. ٹکر لی اللہ کی ذات سے. اللہ کی ذات پہ قربان جائیں. بندوں سے محبت ہے, نبیوں کو بھیجتا ہے, اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس قوم میں کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا, پھر بھی نبی بھیجتا ہے کہ جاؤ انہیں سمجھاؤ. اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس قوم میں صرف ایک ایمان لائے گا, اس کی خاطر بھی نبی آ رہا ہے کہ جاؤ اسے سمجھاؤ. ایسی محبت لوگوں سے. ان نسیتنی ذکرتک, جب تو بھول جاتا ہے تو بھی میں تجھے یاد رکھتا ہوں. اور ایسی محبت بندوں سے کہ سمندر کی اجازت چاہے اے اللہ تو غرق کر دوں, زمین کی اجازت چاہے اے اللہ تو دھنسا دوں, فرشتوں کی اجازت اے اللہ تو چاہے تو ان کو ہلاک کر دیں آسمان سے عذاب بھیج کر. لیکن وہ کریم ذات میرے بھائیو نافرمانوں سے اتنی محبت کرتی ہے تو فرما برداروں سے محبت کا کیا انداز ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں ان کان عبدکم فشانکم بہ, اگر یہ تمہارے بندے ہیں اور تمہارے پیدا کردہ ہیں تو انہیں پکڑ لو اور انہیں ہلاک کرو. وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي, اگر یہ میرا بندہ ہے تو تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ, میں بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی نہارن قبلتہ, اگر دن میں کبھی توبہ کا خیال آ گیا میں اس کی توبہ کو قبول کروں. ان اتانی لیلن قبلتہ, کبھی رات میں توبہ کا خیال آ گیا تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی, اے میرے بندے مایوس نہ ہو, اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دیں اور زمین کی وسعتوں کو بھر دیں اور پھر اوپر اٹھتے چلے جائیں اور خلا کو بھر دیں اور خلا سے نکل کر آسمان کے کناروں تک چلے جائیں, ساری کائنات تیرے گناہوں سے بھر کر اور تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں, پھر تجھے ندامت آ جائے اور تیرے آنسو نکل جائیں اور تو توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے, میں ایسا کریم, میں ایسا سخی, میں ایسا رحیم, غفرت لک ولا ابالی, میں تیرے سارے گناہوں پہ قلم پھیر دوں گا اور مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا. مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ کیوں کیا, مجھے نہیں کوئی پوچھ سکتا. میں تیری توبہ کا منتظر ہوں کہ تو میری طرف کو جھکے, میری طرف کو آئے. ماں سے زیادہ مجھے محبت ہے تیرے سے, باپ سے زیادہ مجھے محبت ہے تیرے سے. تو سوچ تو صحیح میں نے تمہیں کیسے بنایا. بیٹھو بس, بیٹھو بس. میرے بھائیوں اور دوستو, اللہ سے زیادہ رحیم, اللہ سے زیادہ کریم اور اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں. سب سے رحیم ذات, سب سے کریم ذات اور سب سے مہربان ذات اللہ پاک کی ذات علی. بھائی تھوڑا پانی پلا دیں. پانی لے لو, پی لو. اللہ جل جلالہ کی ذات عالی اور اللہ پاک جیسی رحیم و کریم ذات. یا ابن آدم انی لک محب, اے میرے بندے میں تیرے سے محبت کرتا ہوں, تجھے میری طرف کو آنا ہے, میری طرف کو آ. نبیوں کا سلسلہ چلایا اور 1,24,000 انبیاء کو بھیجا کہ جاؤ میرے بھٹکے بندوں کو میرے سے جوڑو, یہ میرے سے جڑیں. میں نے انہیں سب سے بڑی قدرت اللہ پاک کی انسان کی تخلیق میں استعمال ہوئی. سب سے بڑی قدرت, زمین آسمان کو چھوٹی قدرت سے پیدا کیا, فرشتوں کو جنت اور دوزخ کو چھوٹی قدرت سے پیدا کیا,
لیکن انسان کو بہت بڑی قدرت کے ساتھ پیدا کیا. من منی یمنا، ٹپکتی ہوئی منی، من سلالت من طین، کھنکتی ہوئی مٹی، من نطفت امشاج، مرد عورت کا پانی. الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا تو ایک ٹپکتی ہوئی منی کا قطرہ نہیں ہے؟ من ماء مہین، کیا تو ذلیل پانی میں سے نہیں بنا؟ من ماء مہین، گندا ناپاک پانی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، تمہیں کھنکتی مٹی سے نہیں بنایا؟ اور بنا کر کہاں سے وجود دیا؟ ماں کے پیٹ کو تیرے لیے قرار بنایا. یا ابن آدم جعلت لك قرارا فی بطن امک، اے میرے بندے ماں کے پیٹ میں تجھے مضبوط جگہ عطا فرمائی. وغشیتک فی غشاء لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم، اور تجھے پردوں میں لپیٹا کہ ماں کے پیٹ کے اندھیرے سے تجھے خوف محسوس نہ ہو. لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم، ماں کے پیٹ کے اندھیریوں سے اور اندر کی اندھیریوں سے تجھے خوف محسوس نہ ہو، میں نے تجھے پردوں میں لپیٹا. فی ظلمات ثلاث، 3 پردے. وحولت وجہک الی ظہرہا، اور تیرے چہرے کو تیری ماں کی پشت کی طرف پھیر دیا. لئلا تضرک رائحۃ الطعام، تاکہ اندر کے کھانے کی گندگی سے تجھے تکلیف نہ ہو. اور یہ نظام میرا فرعون کے لیے بھی چل رہا ہے، اور یہ نظام میرا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی چل رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ پیٹ میں بننے والا فرعون بنے گا، یہ پیٹ میں بننے والا شداد بنے گا، اور یہ پیٹ میں بننے والا کیا کچھ بنے گا، لیکن میری قدرت، میری محبت اور میری رحمت ہے کہ میں تجھے پھر بھی اسی طرح سے پالتا ہوں جیسے میں نبیوں کا نظام چلاتا ہوں. نہ خود بچہ اپنی طاقت سے نیچے کو ہوتا ہے، اور نہ بچہ اپنی طاقت سے وجود میں آتا ہے. اللہ کا غیبی نظام ہے جو اس پر اتر رہا ہے. یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، اے میرے بندے آج تو روزی کی خاطر میرے دین سے ہٹا، کاروبار کی خاطر میرے دین سے منہ موڑا، بیوی بچوں کی خاطر اور ان کی رزق کی خاطر تو نے میرے دین کی محنت کو چھوڑا. یہ بتا من اوصل الیک الغذاء، تجھے ماں کے پیٹ میں روزی کس نے پہنچائی تھی؟ وانت جنین فی بطن امک، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا وہاں کون سا نظام تھا دکان کا؟ کون سی تجارت تھی؟ کون سی حکومت تھی؟ کون سی زراعت تھی؟ کون سا نقشہ تھا؟ کوئی نہیں تھا. میرا نظام تھا. لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میری تدبیر تیرے میں چلتی رہی، تجھے پروان چڑھاتی رہی. جسے توڑنا چاہتا ہوں فرشتوں کو کہتا ہوں غیر مخلقۃ، میں نے اسے پروان نہیں چڑھانا، اسے ختم کر دیا جاتا ہے. اور جسے میں پروان چڑھاتا ہوں اسے میں وجود دے کر کہتا ہوں مخلقہ، اسے پیدا کیا جائے گا. تیری قبر کی مٹی کو لا کر تیرے نطفے میں گوندھ کر ماں کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے. اب تجھے وہیں دفن ہونا ہوگا جہاں سے تیری مٹی کو اٹھا کر تیرے نطفے میں ڈالا گیا. ایسا قوی نظام ہے. تیرے دانے دانے پہ میں نے مہر لگا دی تیرے آنے سے پہلے. اور فلما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرے ماں کے پیٹ میں رہنے کا زمانہ پورا ہو گیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، میں نے اس فرشتے کو بھیجا جس کے ذمے میں نے کام یہ لگایا ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچے کو باہر لاؤ. فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، اس فرشتے نے تجھے اپنے پر کے اوپر باہر نکالا. ثم السبیل یسرا، میں ہی ہوں جو دنیا میں تیرے آنے کے راستے کو آسان کرتا ہوں. راستہ آسان کیا، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا. ماں کے پیٹ سے گود میں آیا، اس حال میں آیا لا لک سن تقطع، تیرے منہ میں دانت نہیں کسی چیز کو کاٹ سکے. ہے دانت؟
لا لک سن تقطع، طاقت نہیں کسی چیز کو کاٹ سکے. لا لک ید تبطش، ہاتھ میں طاقت نہیں کسی چیز کو پکڑ سکے. پکڑ سکتا ہے؟ آج جوانی پہ غرہ کرتا ہے، اپنی جوانی پہ مستی کرتا ہے، اور وہ وقت بھول گیا جب اس میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ پیشاب اور پخانے میں لتھڑا ہوا ہے. آج اپنی عقل پہ مست ہوتا ہے اور اپنے علم پہ غرہ کرتا ہے اور اپنی قوت پہ ناز کرتا ہے. میں ارے میرے بھائیو، تنے تنہا اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، 10,000 کا لشکر ساتھ ہے، 10,000 کا لشکر ہے. ابو سفیان اوپر کھڑا دیکھ رہا ہے، لشکروں پر لشکر گزر رہے ہیں. خالد ابن ولید گزرتے ہیں مسلمانوں کا لشکر لے کر، تکبیر پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں. زبیر ابن عوام آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. ابو ذر غفاری آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. اور بریدہ بن حصیب آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. اور قاب ابن جصاصیہ آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. اور بنو اشجع آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. اور بنو بکر آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. اور مزینہ قبیلہ آتا ہے نعمان ابن مقرن کی سرکردگی میں اور لشکر کو لے کر نکل رہا ہے. لشکروں پر لشکر چل رہے ہیں. ابو سفیان حیران ہو کے دیکھ رہا ہے، اور اتنے میں آواز آتی ہے اور ساری گرد و غبار اٹھتی ہے، اور کہنے لگا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں ھذا رسول اللہ بین المہاجرین والانصار، یہ اللہ کا رسول ہے جو انصار اور مہاجرین میں آ رہا ہے. اور جب وہ اٹھا ہوا لشکر سامنے آتا ہے تو ایک آدمی کی آواز ہے وَلَهُ زَعْلٌ، اس میں کڑکدار آواز ہے. ابو سفیان کہتا ہے یہ کس کی کڑکدار آواز ہے؟ آواز کہتے ہیں یہ خطاب کا بیٹا عمر ہے جس کی تم کڑکدار آواز سن رہے ہو. ان کا واہ واہ واللہ لقد امر بنی کعب بن عدی بعد واللہ ذلت وقلت، ارے اللہ کی قسم یہ بنو عدی ذلت اور قلت کے بعد آج بڑی عزت والے ہو گئے. عباس کہنے لگے ارے ابو سفیان، عزت ذلت یہاں قبیلوں پر نہیں، عزت ذلت یہاں اسلام پر ہے. اور اللہ اسلام نے عمر کو اونچا کیا ہے، عمر اونچا نہیں تھا، اسلام نے عمر کو اونچا کیا ہے. اور پھر اس پر کہنے لگا ارے عباس لقد کبر ملک ابن اخیک، تیرے بھتیجے کا ملک تو بہت بڑا ہو گیا. حضرت عباس نے کہا نہیں یہ ملک نہیں ہے، انما هذه النبوہ، یہ شان نبوت ہے، بادشاہ ایسے نہیں ہوا کرتے. 10,000 کا لشکر ہے اور آپ کا ماتھا اونٹنی کے پالان کے ساتھ ٹکا ہوا ہے، سر اونچا نہیں، جھکا ہوا، پالان سے ٹکا ہوا، اور زبان پہ الفاظ لا اللہ وحدہ، اللہ ایک اکیلا تنے تنہا، لا الہ الا اللہ وحدہ، اکیلا تنے تنہا. کسی 10,000 پہ نظر نہیں ہے، اللہ کی ذات عالی پر نظر ہے. میرے بھائیوں، ہمارے ذہن مادیت نے اور دنیا نے ہلاک اور برباد کر دیے کہ مسلمان بھی کہتا ہے پیسہ ہوگا تو کام چلے گا، پیسہ نہیں تو تیرا کوئی رشتہ دار نہیں، پیسہ نہیں تو کوئی تجھے سلام کرنے والا نہیں، پیسہ نہیں تو تیرا کوئی کام نہیں. تو میری اور کافر کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ میں اور کافر ایک ترازو میں آج بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں بھی کہتا ہوں کہ پیسے سے میرا کام چلے گا. کافر سے پوچھو تیرا کام کیسے چلے گا، کہتا ہے پیسے سے چلے گا. تو میں اور کافر ایک پلڑے میں بیٹھے ہیں یقین کے اعتبار سے. میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، لیکن میرے اندر کی دنیا اور کافر کے اندر کی دنیا ایک ہو چکی ہے. مسلمان یہ نہیں کہتا کہ پیسہ نہیں تو رشتہ دار نہیں، پیسہ نہیں تو کوئی جان واقفیت نہیں، پیسہ نہیں تو کوئی سلام نہیں کرتا. نہیں، مسلمان کہتا ہے اللہ ساتھ ہو جائے تو سب ہو جائے گا، تقویٰ آ جائے تو سب کام بن جائے گا.
तवक्कुल आ जाए तो सब काम बन जाएगा, ज़ुहद आ जाए तो सब काम बन जाएगा, दुनिया से नफरत हो जाए तो काम बन जाएगा, नमाज पढ़नी आ जाए तो सारे काम बन जाएंगे, नमाज हम सीख लेंगे हमारे काम बन जाएंगे। हम पैसे के मोहताज नहीं, हम कपड़े के मोहताज नहीं, हुकूमत के मोहताज नहीं, हुकूमत हमारी मोहताज है, हमें हुकूमत की जरूरत नहीं है। हम नमाज सीखने वाले बन जाएं, नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, ऐसी नमाज सीख लें जो रब के खजानों के दरवाजे खुलवा दे, हमारा काम बन जाएगा। अल्लाह मखलूक को झुका देगा, अल्लाह मखलूक को ताबे कर देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा, एक है तने तन्हा अल्लाह। अंजज़ा वादा, आज अपना वादा पूरा कर रहा है, आज अपना वादा पूरा कर रहा है। इन्नल्लज़ी फरदा अलैकल कुरआन लराद्दुका इला मआद, ऐ मेरे नबी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की है मक्के की, मदीने को निकले हैं जब, मेरे भाइयों क्या मैं कहूं, दीन सस्ता नहीं है, सस्ता नहीं है, सस्ता नहीं है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह। क्या ख्याल है तुम जन्नत में सिर्फ कलमा पढ़ के चले जाओगे? नहीं, मेरी आजमाइश आएगी, मैं खरे खोटे को अलग अलग कर दूंगा। वला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू, मैं देखूंगा कलमे में कौन सच्चा है, तुम्हें आजमाइश में डालूं, आजमाइश आएगी मेरी। कलमा पढ़ने के बाद तुम्हें आजमाया जाएगा। एक तरफ दुनिया खड़ी कर दूंगा, एक तरफ कलमे को खड़ा कर दूंगा। दुनिया कहेगी मेरे तकाजे पूरा कर, कलमा कहेगा मेरा तकाजा टूट जाएगा। बीवी कहेगी मेरी जरूरत पूरी कर, अल्लाह का अमर कहेगा मैं टूट जाऊंगा। बच्चों की जरूरत खड़ी हो जाएगी, कहेगी मेरा तकाजा पूरा कर, अल्लाह का अमर कहेगा मैं टूट जाऊंगा। मैं तेरी मुईशत को और अपने अमर को मुकाबले में खड़ा कर दूंगा, मैं तेरी जरूरत को और अपने हुक्म को मुकाबले में खड़ा कर दूं, मैं तेरी नफसानियत को और अपने हुक्म को मुकाबले में खड़ा कर दूं, मैं तेरी बीवी और बच्चों की और तेरी तिजारत की, हुकूमत की जरूरियात को यूं मुकाबले में टकरा दूंगा। हुकूमत को देखता है तो मेरा अमर कुर्बान होता है, मेरे अमर को लेता है तो हुकूमत कुर्बान होती है। तू कहां को जाएगा? अला भाई अला अला, तंबीह के लिए फरमा रहे हैं, तंबीह के लिए अला व इन्ना रुहल इस्लाम दाइरतुन फदूरु मअल किताब हैसु दार अला व इन्नल किताब वस्सुल्तान सयफ्तरिकान फला तुफारिकुल किताब। सुन लो, आज इस्लाम गर्दिश में है, हरकत में है, तुम भी इसके साथ हरकत में रहना, गर्दिश में रहना। एक वक्त आएगा अब अलग हो जाएगी, हुकूमत अलग हो जाएगी। हुकूमत के चक्कर में मत पड़ना, हुकूमत के पीछे मत पड़ना। फला तुफारिकुल किताब, मेरी किताब को पकड़ लेना, आजमाइश डालूंगा। अगर अल्लाह का अमर लेता है तो हुकूमत गई, ओहदा गया, गई, सारी तिजारत की छुट्टी होती नजर आती है। अल्लाह के अमर को लेता है तो सब कुछ जाता नजर आता है, और अल्लाह के अमर को छोड़ता है तो सब कुछ आता नजर आता है। मुकाबला डाल दिया, मुकाबला डाला है। या अली अतीका खमसत आलाफ शात और उअल्लिमुका खमसा कलिमात तनफउका फिद दुनिया वल आखिरा। अली बता क्या करता है, तुझे 5000 बकरियां दूं, कलमे सिखाऊं। मुकाबला क्यों डाला? दामाद है और ऐसे ऐसे नवासों का बाप है कि जिनको आप कह रहे हैं रेहान तैया, मेरी टहनियां हसन हुसैन। सब्जे को देखकर आंखों को ठंडक होती है, सब्जे को देखकर आंखों को ठंडक होती है। रेहाना कहते हैं तरो ताजा टहनी को, जैसे उसको देखकर आंखों को ठंडक होती है, हसन हुसैन को देखकर मुझे इसी तरह ठंडक होती है।
اس لیے کہا ریحان طیہ، اور ان کی چیخ و پکار کانوں میں آ رہی ہے کہ میرے نواسے رو رہے ہیں بھوک کی شدت میں، اور بیٹی کے گال پچکے ہوئے اور آنکھیں اندر میں دھسی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ میری بیٹی فقر و فاقے کا شکار ہو چکی، اب بیمار ہے بیٹی، اب پوچھنے جاتے ہیں، ساتھ میں عمران ابن حسین ہیں، بیٹی اندر آ جاؤں؟ میرے ساتھ عمران بھی ہے، بیٹی کیا